بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلى الله عليه محمد وعلى پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ رمضان مبارک یہ وہ عظیم مہینہ ہے، وہ منفرد مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی کتاب مبین کو نازل کیا، اور جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کو واضح نشانیاں موجود ہیں۔ پروردگار نے اس ماہ سیام کو بابرکت بنایا، باعظمت بنایا، بامغفرت بنایا، رحمتوں کا نزول کا مہینہ قرار دیا، گناہوں سے مغفرت کا مہینہ قرار دیا۔ اپنا وہ بندہ جو سرکش تھا، جو گناہگار تھا، اس کو اپنا مہمان ٹھہرایا۔ اور آج ہم اگر اپنی طرف نگاہ کریں تو آج جو ہم سے تھوڑا سا خفا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ اسی کو دیکھ دیتا ہے کہ وہ پروردگار ہے جو جس کا صبح سے لے کے رات سونے تک، رات سونے سے لے کے صبح تک گناہوں میں ہی ڈوبا رہتا ہے، اس کی ایک نہیں مانتا، لیکن قریب اتنا ہے، کہتا ہے آج میرے دسترخوان پہ مہمان بن جاؤ، اور پھر کہتا ہے میں نے تیرے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو بخشتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے گناہ اس مہینے میں بھی اگر معاف نہیں ہوئے تو پھر کسی دوسرے مہینے میں معاف نہیں۔ تو ہمارے لیے فرصت ہے، ہم غافل ضرور ہیں، لیکن پروردگار نے ہدایت کے لیے بار بار ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے اوپر فرشتے معین کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم بھٹک نہ سکیں۔ ہاں سرکش بن جائے یہ بات کی بات ہے، لیکن جو تھوڑا سا درد دل رکھتا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے بند دروازوں کے کھلوں کا انتظار کرنا ہے، یہ جو دروازے کھلے ہیں وہاں پہ ہم نے تھوڑی عبادت کر کے، تھوڑی قرآن کی تلاوت کر کے، اپنے گردنوں سے اس گناہ کو اتار پھینکنے کے لیے لمبے سجدے کر کے ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، یا انہی بند دروازوں کو کھلنے کا انتظار کرنا ہے کہ ماہ سیام ختم ہو جائے، شیطان جو جکڑا ہوا ہے وہ آزاد ہو جائے، اور پھر ہم اسی رستے پر جس پر ہم بہتے شیطان کے بہکاؤں میں آگے گمراہ تھے پھر سے گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ ہمیں نظر ثانی کرنی ہے اپنے ان امور پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سیام میں، اس ماہ مبارک کو جو فضیلت عطا کی ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑی فضیلت اس ماہ سیام کو عطا کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کریم کو نازل۔ اب یہاں پہ
نزول ہے، جو چیز مسلم ہے کہ 23 سال تک یہ قرآن مسلسل تھوڑا تھوڑا کبھی آیات، کبھی سورہ، کبھی چند سورہ الفاظ یہ نازل ہوتے چلے آئے. اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی. کیا؟ یعنی وقفے وقفے سے، مرحلے مرحلے سے تدریجی طور پہ یہ نازل ہوتا رہا. کتنا عرصہ؟ 23 سال. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس آیت کو، اس سورت کو نازل کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. اب یہاں پہ جو نزول ہے یہ دفعی ہے. یہ ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ یہ ماہ صیام اس لیے عظمت کا مہینہ ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، اس لیے باقی مہینے اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. پھر یہ کہا کہ یہ رات، جس رات میں نے قرآن نازل کیا ہے، تم اس کو بھی درک نہیں کر سکتے. تم کیا کرو، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. کتنا عرصہ بنتا ہے جی؟ تقریباً 83 ایئر، 83 سال کا عرصہ. کتنا جی؟ یعنی 1000 رات ہم مہینوں کی راتوں سے افضل ہے یہ رات جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں گا کہ جس مہینے میں قرآن اترا وہ باقی مہینوں جیسا مہینہ نہیں، جس رات میں قرآن اترا وہ باقی مہینوں جیسی رات نہیں. افسوس مسلمان تو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، جس رات میں اترا ہے قرآن اسے تو کہتا ہے وہ ہم جیسا ہے. عزیزان گرامی، بہت عظمت کی حامل ہے یہ رات. اور پھر یہاں پہ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 راتوں سے افضل ہے. کیا کہا؟ افضل ہے. یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر نہیں کہا. یہ نہیں بتایا کہ ہاں کتنی افضل ہے. یہ نہیں کہا 2%، یہ نہیں کہا 10%، یہ نہیں کہا 50%. کہا افضل ہے. کس کو پتا؟ تو قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اپنے بندے کو انتخاب دے دیا. اے بندہ، اس رات کو تیرے نامہ اعمال، تیری تمام تر جتنا مقدر ہے، تیری روزی روٹی، تیری عزت، تیری شفاعت، سب کچھ اس رات کے اندر میں نازل کروں گا. اب تجھ پہ ہے کہ تو میرے سامنے کتنا اپنے آپ کو اب ثابت کرتا ہے، میرے سامنے کس طرح تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. آج رات تجھے مہلت دے رہا ہوں. آج رات عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، عبادت کر، بستروں سے اٹھ جاؤ. رات کو تو آج میں سبھی جاگ رہے ہیں، ہم سب معذور ہیں نا، اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں نا ہم سبھی. تو دن بھر سو، آرام کرو. اللہ تعالیٰ کا روزے دار کا یہ سونا بھی عبادت میں شمار کر رہا ہے. روزے دار کا ایک انسان تسبیح شمار ہو رہا ہے. دن کو سکون کرو، رات کو جاگ کی شبداری کرو. آئمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کی رات صرف جاگ کے گزارے گا، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر وہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہوئے، اگر وہ پہاڑوں کی جسامت کے برابر بلند کیوں نہ ہوئے، اگر وہ دریاؤں کے پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہوئے، صرف اس رات نیت کے ساتھ جاگ کے گزار لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عزیزان گرامی، سب سے پہلی شبہائے قدر میں جب ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو احادیث کے اندر
ہمیں ثابت نہیں ہوا، لیکن جس کی زیادہ تاکید بیان ہوئی وہ 3 راتیں جن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، 19 ماہ رمضان، 21 ماہ رمضان اور 23 ماہ رمضان۔ ان کے مشترکہ اعمال بھی ہیں اور مخصوص اعمال بھی ہیں، یقیناً آپ سب ان سے آگاہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اور شب قدر تو 1 رات ہے، پھر یہ 3 راتیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 19 کی ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے؟ تو ہمارے لیے مخصوص کر دے کہ ہم اس رات اللہ کی عبادت کریں تاکہ وہ شب قدر کی رات ٹھہرے اور ہم اس دن اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کریں۔ مولا نے یہاں پہ بڑا بہترین جواب دیا کہ اے بندہ خدا، اگر تو 3 راتیں اٹھ کے اس خدا کے حضور جو تجھے سال بھر عطا کرتا ہے عبادت کر لے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ ہم ان ایام سے استفادہ کریں، ان قیمتی گھڑیوں کی اہمیت کو جانیں، سمجھیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی تقدیر کیسے بدلی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار سے دعا کرتے، پروردگار ہم اگر تھوڑے اعمال کریں تو ان کو زیادہ شمار فرما، اور ہماری ان گناہوں والی، یہ ہم روسیا بنتے ہیں، اللہ گناہگار بنتے ہیں، لیکن وہ کریم پروردگار ہے، اسے نا امیدی جو ہے گناہ ہے، اس کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں پروردگار سے فرو فرما، جہنم سے ہم کو آزاد فرما، آتش جہنم کو ہم پہ حرام قرار دے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ آج کا دن 17 رمضان تاریخی حوالے سے ایک بہت بڑی عظمت کا حامل ہے، جسے یوم فرقان کہا گیا۔ اسلام کا سب سے پہلے غزوہ بدر آج کے دن 17 ماہ رمضان کو ہوا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا، اور وہ کفار مشرکین جو مسلمانوں کو تحقیق کرنے کے لیے لشکر جرار لے کے اپنے 1000 نفوس کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کا ایک خون کا قطرہ بھی ان کے جسموں میں نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فحش دی اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اور اس جنگ کے اندر کفار کے بڑے بڑے سورما ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور بڑے بڑے نام پر سردار قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ اس طرح اللہ نے کفار کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ کتنے تھے مسلمان؟ صرف 313۔ نہ ان کے پاس تلواریں تھی اتنی، نہ نیزے تھے، نہ ان کا تجربہ تھا، اور عجیب منظر ہے یہاں پہ، باپ بیٹے کے مقابلے میں جا رہا ہے، بیٹا باپ کے مقابلے میں جا رہا ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں جا رہا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ہاں آج زور بازو سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، زور ایمان کی ضرورت ہے، اور جہاں کل ایمان ہو، اس جنگ کے اندر 70 مشرکین مارے گئے، 33 مارے تمام کے تمام اصحاب نے اور اللہ کی اس غیبی مدد فرشتوں نے، اور 35 مارے جناب امیر المومنین نے۔ اب نکلنا نتیجہ یہ تھا، جب سارے مشرکین دوبارہ سے اکٹھے ہوئے نا، تو ہر کسی نے کہا تم کیوں بھاگے، تم کیوں بھاگے، تم کیوں بھاگے، اور ہر کسی کے منہ پہ ایک ہی الفاظ تھے، میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی تھا،
ہو گیا کہ امت جب ایمان اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اللہ کی نصرت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ نے ضرورت و قبر کو ہمیشہ کے لیے جنگ بدر میں خاک میں ملا دیا۔ عزیزان گرامی، آج بھی ضرورت ہے اسی ایمان کی۔ آج ہی ہم منہ پہ پہن کے بیٹھے ہیں ماسک، ہمیں نہیں پتا کہ کل کس کی باری ہے، کیونکہ موقع نہیں دے رہی ہے۔ خدا نہ خاصہ کوئی اس کا اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے کووڈ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں 10 سے 12 دن، اگر اسے پتہ چل جاتا تو 12 دن نہیں، تو 12 دن نہیں ملتے۔ ہم نے اسپتال تبھی جانا ہے جب ہمارے سر پہ آ جاتی ہے۔ ایک درخواست یہ کہ اپنا خیال رکھیے، قرآن کا حکم ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، کہ اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے اہل عیال کو نار سے، جہنم سے، مصیبت سے، عذاب سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو جب کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو سہولت دیتا ہے کہ آپ بچ جائیں، تو اس کو ضرور پہنیے۔ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں، کیونکہ قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور جان بچانا سبھی جانتے ہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جان بچانا واجب ہے، باقی سارے کام مباح ہے۔ کرو تو ٹھیک، گھر بیٹھے رہو، خدا کے ساتھ دو لگا لو، انشاءاللہ خدا ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا۔ رازق وہ ہے، جب اس نے کہا میں رزق دوں گا تو ایسی ایسی جگہ سے رزق آپ کو ملے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اے پروردگار، واقعہ تو کریم ہے، اور تم نے اپنے جو تم نے یہ رفاقیت جو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تم نے اس کو ہم تک پہنچانے میں اپنا حق ادا کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، محتاط لیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے محتاط رکھیے۔ سب بات پڑھ لیں، محمد و آلہ۔ اسی طرح 20 ماہ رمضان المبارک فتح عظیم کا دن ہے، فتح مکہ جس کو کہا گیا، جو نتیجہ تھی اس صلح کے بدلے میں جس کو کفار نے پس پشت ڈال کے مسلمانوں کی حمایت یافتہ قبیلہ خدا کے حصہ بدلہ لینے کے لیے گھر سے نکلے، اور یہ وہ واحد جنگ تھی جس کے اندر نہ خون بہا، نہ کسی پہ ظلم ہوا، اور اسلام نے اپنا ایک پیغام دنیا تک پہنچا دیا کہ اسلام دین امن ہے، دین قتل و غارت نہیں۔ آج کوئی بھی فاتح کسی بھی علاقے پر اگر حملہ کرتا ہے تو اس کے آج تو وہ جو زیر ہوتے ہیں ان کو کس حال میں چھوڑتے ہیں؟ یقیناً قتل عام ہوتا ہے، یقیناً تلواریں چلتی ہیں، اور قتل و غارت جو ہے اس کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن رسول خدا نے جب یہ نعرہ سنا کہ الیوم یوم ملحمہ، کہ آج قتل و غارت کا دن ہے، آج ہم نے ٹوٹے کر دینے ہیں، تو رسول خدا نے یہ فرمایا تھا الیوم یوم ملحمہ، الیوم یوم ملحمہ، کہ آج رحمت کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج امن قائم کرنے کا دن ہے۔ ہم دنیا کو آج بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج ہم پہ جو دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے، اپنے دروازوں میں جھانکو، ہم نے ہمیشہ امن کا ساتھ دیا ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہی امن کے قائل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ عزیزان گرامی، 19 ماہ رمضان یہ وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے جس روز
سحری کے وقت دنیا کا عظیم ترین شخص اور انسانیت کا سب سے بلند ترین انسان ایک شقی ترین ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں ضرب کھاتے زخمی ہوتے ہیں. یقین ہے کہ یہ جو ضرب اس لعین نے مجھے ماری ہے اس تلوار سے ماری ہے جو زہر آلودہ ہے, اس سے میں بچنے والا نہ. عزیزان گرامی کیا کہا امیر نے امام نے جیسی ضرب کھائی ہے ایک لفظ کہا ہے فزتو ورب الکعبہ, اے رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. جس علی کے لیے شہادت جو اس کی برسوں کی خواہش تھی اس کو کامیابی کرا دے. عجیب قسمت ہے امام کی بیٹیوں کی. بڑا اچھا ہوا مولا امیر کو کہ اتنا عرصہ 4 سال تقریباً مولا کی ظاہری خلافت رہی, لیکن حالات یہ تھے کہ مسلمانوں نے ایسے بسایا کہ جنگوں میں ہی رہے. مولا نے بڑی خواہش ظاہر کی میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیٹیوں سے ملوں اور بیٹیاں میری آگے شاہی دیکھیں. امام حسن کو باقی بیٹوں کے ساتھ بھیجتے ہیں مدینہ, جا کے اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ. ساتھ میں بہت سی وصیتیں کی, بیٹا حسن پہلی دفعہ گھر سے نکلے گی دن کو سفر مت کرنا, رات کو سفر کرنا, جہاں تھک جائے وہاں رک جانا. یہ نہ ہو کہ میری بیٹیاں تھک کے میرے پاس پہنچے. ہاں حسن عباس کو آگے بھیجتے رہے, اعلان کرتا رہے آقا زادیاں آ رہی ہیں, رسول زادیاں آ رہی ہیں, ادھر ادھر ہو جائے تاکہ کوئی غیر محرم ان کی طرف نگاہ نہ کرے. عزیزان گرامی پہنچ گئے کوفہ کے باہر. مولا علی نے حکم دیا تھا اے حسن تم نے اندر نہیں آنا, میں اپنی بیٹیوں کی استقبال کے لیے خود نکل کے کوفہ کے باہر آؤں گا. عزیزان گرامی مولا کائنات کو یہ خبر ملی کہ آپ کی بیٹیاں باہر آ چکی ہیں. آپ مولا نے ایک عجیب عمل کیا ہے, اپنی بیٹیوں کے پاس جب گئے میرے جناب زینب کو پتا چلا کہ میرے بابا مجھے استقبال کے لیے آ رہے ہیں تو چاہا کہ باہر نکل کے استقبال کریں. مولا علی نے کہا بیٹی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, ابھی میں نے ایک کام کرنا ہے تو ٹھہر جا. بابا استقبال نہ بیٹا, میں نے جو تیرا استقبال کیا ٹھہر جا. ہماری میں بیٹی ہے آقا زادی, محاذ پکڑ لیے. جناب امیر نے کوفہ کے بازاروں کے اندر پہلے سے اعلان کر چکے تھے خبردار آج کی شب کوئی شخص باہر نہ آئے. کوفہ کے گلی و بازار میں سناٹا ہے, نہ کوئی بندہ بشر وہاں پہ. اب جناب امیر ہیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں اور جناب زینب کے بھائی ہیں جو چاروں طرف سے چلتے آ رہے ہیں. اور امیر آگے کے چلتے جا رہے ہیں, بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹی زینب یہ غور سے دیکھ لیں یہ کوفہ کا یہ فلانا بازار ہے, یہ فلانا یہ رستہ ہے, یہ وہ چوک ہے جس طرح کہاں میں کبھی رش کام نہیں ہوتا. جب یہ کافی دیر تک یہ صورتحال کا ملاحظہ جناب زینب کرتی رہی نا, آخر کار کے چوک کے